وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. صلوات پڑھتے پر محمد اور عشر مجالس کی 8ویں گفتگو ہے اور عنوان سخن ہے کربلا گام با گام، جس پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے صفات کو بیان کر رہا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین سے ان کے نفسوں کو اور ان کے مال کو خرید رکھا ہے. بان لهم الجنہ، کہ ہم ان سے ان کے مال اور نفس کو لیں گے، مگر اس کے مقابل میں ہم انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ صاحب ایمان کیسے ہیں؟ یہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، جب راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں تو یہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے توریت میں، انجیل میں، قرآن مجید میں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. فاستبشروا ببعیکم الذی بعیعتم بہ. اے صاحبان ایمان، تم نے اپنے پروردگار سے معاملہ کیا ہے، تو یہ معاملہ چونکہ تم نے اپنے پروردگار سے کیا ہے لہذا تمہیں یہ معاملہ مبارک ہو. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ صاحبان ایمان توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، پروردگار کی حمد و ثنا کرنے والے، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں. والساجدون، اور سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنے والے ہیں. سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور اسی طرح سے حدود الہی، شرائع الہی، قوانین الہی کی حفاظت کرتے ہیں. وبشر المؤمنین، ہمارے ایسے صاحب ایمان لوگوں کو بشارت دے دو. 2 مرتبہ قرآن میں بشارت دی گئی ہے. اس آیے کریمہ کو پیش کیا ہے اور اس کے بارز مصادیق میں سے ایک مصداق سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہیں. امام کا قافلہ مکے سے نکل رہا ہے اور مکے سے اب کربلا کی طرف گامزن ہے امام علی مقام کا یہ کارواں. مگر جب حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں، ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ حسین کوفے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے پولیس آفیسر
حسین بن نمیر کہ طبری نے حقیقت میں یہ کہا ہے کہ حسین بن تمیم نام کا اختلاف ہے. حسین بن نمیر کو فوج دے کر قادسیہ پہ بھیج دیا. قادسیہ کہاں کے اوپر ہے؟ کوفے سے تقریباً 15 فرسخ کے فاصلے پہ. ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد اور آل محمد. قادسیہ سے کوفے سے 15 فرسخ کے فاصلے پہ قادسیہ ہے، وہاں کے اوپر بھیجا. اس نے اپنی فوج کو جو پھیلایا ہے قادسیہ پہ جا کے، تو قادسیہ سے آگے ایک جگہ ہے خفان، پھر قادسیہ سے ایک دوسری جگہ ہے قطقطانہ، پھر قادسیہ سے ایک اور جگہ ہے جسے لعلا کہا جاتا ہے. اب توجہ کی ضرورت ہے. خفان یہ قادسیہ سے آگے کی جگہ ہے، قطقطانہ یہ خشکی کے راستے سے کوفے سے نزدیک جگہ ہے، لعلا ایک جگہ ہے جو بصرے اور کوفے کے درمیان ہے. اس نے اپنی فوج کو ان 3 مقام پہ پھیلا دیا. وقال للناس، حسین نے لوگوں سے کہا، ھذا الحسین یرید العراق، حسین عراق آنا چاہ رہے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پوری ناکہ بندی ہو چکی ہے کہ کوئی کوفے میں نہ آنے پائے، اور حسین کوفے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. مکہ مکرمہ سے پہلی منزل تنعیم جسے ادنی الہل کہا گیا، دوسری منزل سفاح جہاں کے اوپر فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی ہے، اب تیسری منزل اور اپنی آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے. تیسری منزل ذات عرق ہے. ذات عرق، چونکہ بحث یہ ہے کہ جہاں امام عالی مقام رکے ہوں اور کوئی واقعہ رونما ہوا ہو، ان منازل کا تذکرہ کرنا ہے. ذات عرق پہ ایک شخص ہے جو قبیلہ بنی اسد کا رہنے والا، جس کا نام ہے بشر بن غالب. ذات عرق پہ جب امام عالی مقام اترے ہیں تو بشر بن غالب سے ملاقات ہوئی. تو بشر بن غالب سے پوچھا کہ ممن انتا، کس قبیلے سے ہو تم؟ کہا میں قبیلہ بنی اسد سے ہوں. کہاں سے تم آ رہے ہو؟ کہا میں عراق سے آ رہا ہوں. غور طلب باتیں ہیں. کہاں سے تم آ رہے ہو؟ میں عراق سے آ رہا ہوں، میں قبیلہ بنی اسد سے ہوں. اہل عراق کی کیا خبر ہے؟ کوفے والوں کا کیا، ان کے حالات کیسے ہیں؟ کہا میں وہاں سے آ رہا ہوں، ان لوگوں کو چھوڑ کے آ رہا ہوں کہ جن کے قلوب آپ کی طرف مگر تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہیں، تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. امام علی مقام نے کہا کہ سچ فرمایا ہے، سچ کہا تم نے. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو، اور یہ الگ بات ہے نا، یہ تو کلام میں مسلم بات ہے نا کہ بغیر حکمت کے خدا کوئی کام نہیں کرتا ہے. خدا حکیم ہے تو بغیر حکمت کے کام نہیں کرے گا. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ خلاف حکمت چاہتا ہی نہیں ہے، وہ خلاف حکمت نہیں چاہتا ہے، وہ حکیم ہے. اس کے سارے کام ایک ہدف اور غرض کے تحت ہوتے ہیں. اس کے افعال معلل بالاغراض ہیں، معلل بالاغراض ہیں. تو امام نے کہا کہ بات صحیح ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. بشر بن غالب نے امام سے پوچھا، آقا یہ بتائیے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو آیت کہتی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام علی مقام نے کہا ہم امامان، اس آیت کی تفسیر کی ہے مقام ذات عرق کے اوپر. ہم امامان، امام ہدن دعا الی ہدن و امام سلالت دعا الی سلالت. کہاں دو طرح کے امام ہیں سماج و معاشرے میں، کہاں دو طرح کے. ایک امام ہدایت ہے، وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو حق و حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور دوسرا امام، امام سلالت
دعا الی ضلالۃ، دوسرا امام گمراہی کا امام ہے، وہ لوگوں کو کس کی طرف دعوت دیتا ہے؟ ضلالت کی طرف دعوت دیتا ہے، گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے، تاریکی کی طرف دعوت دیتا ہے، انحراف و پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے پھر امام نے آگے فرمایا فہدا من اجابہ الی الجنہ، جو امام ہدایت کے پیچھے چلے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ فہدا من اجابہ الی الجنہ، جس نے امام ہدایت کے راستے کو اختیار کیا، امام ہدایت کے پیچھے جو چلا وہ جنت میں پہنچے گا۔ ومن اجابہ الی الضلالۃ دخل النار، اور جو بھی گمراہی والے گمراہ اماموں کے ساتھ چلے گا، ان کے پیچھے جائے گا، وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اسے تو علماء نے لکھا ہے، مگر بعض علماء نے اسی گفتگو کو جس میں سے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ مقام صالبیہ پہ اس طرح سے نقل کیا ہے امام علی مقام سے، کہ جب امام سے سوال کیا اس نے تو امام نے کہا دیکھو دو طرح کے امام ہوتے ہیں، ایک امام وہ ہے جو سعادت کی طرف لے جاتا ہے، جو راہ راست کی طرف لے جاتا ہے، جو خوشبختی کی طرف لے جاتا ہے، جو ابدی سعادت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب وہ لوگوں کو سعادت کی طرف بلاتا ہے، خوشبختی کی طرف بلاتا ہے، نیک بختی کی طرف بلاتا ہے، تو ایک گروہ اس پہ لبیک کہتا ہے، اس پہ لبیک کہتا ہے، اپنے امام کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ مگر ایک دوسرا امام ہے جو لوگوں کو انحراف کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، اس پہ بھی ایک گروہ ہو اپنی آواز کو اس پہ بھی لبیک کہتا ہے، اس کے آواز کے پیچھے بھی چل پڑتا ہے، کہ آپس دو گروہ ہو گئے۔ ایک وہ امام جو لوگوں کو سعادت کی طرف بلائے، جو لوگوں کو خوشبختی کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو راہ راست کی طرف بلاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک گروہ، یہ جنتی گروہ ہے، یہ بہشتی گروہ ہے۔ اور دوسرا امام وہ امام ہے جو لوگوں کو انحراف کی طرف بلاتا ہے، باطل کی طرف بلاتا ہے، اس پہ بھی ایک گروہ لبیک کہتا ہے، یہ جہنمی گروہ ہے۔ وہاں کے اوپر اس آیت کی کہا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا یہی معنی ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا، وہ گروہ وہ ہوگا جو امام حق کے پیچھے چلے گا۔ جانے قربان ہو جائیں کتنی عظیم باتوں کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھو سماج اور معاشرے میں ضروری ہے کہ کس کے پیچھے انسان چل رہا ہے، کس کے پیچھے انسان چل رہا ہے۔ مولانا نے نہج البلاغہ میں یہی تو کہا ہے، جس انسان کے پاس علم نہیں، جو عالم ربانی نہیں، جو متعلم علی سبیل النجات نہیں، اس کے لیے مولانا نے نہج البلاغہ میں کہا ہے ہمجن راعن اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستزیہوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، کہا جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، جو عالم ربانی نہیں ہے، نہ ہی متعلم علی سبیل النجات، نہ ہی طالب علم ہے، یہ تیسرے گروہ کی مثال مکھی و مچھر جیسی ہے، مکھی اور مچھر جیسی ہے۔ ہمجن رعاؤن اتباع کل نائق، جس نے جھنڈا بلند کر دیا اس کے جھنڈے کے تلے چلا جاتا ہے۔ یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے جھونکے پہ بہ جاتا ہے۔ کیوں بہ جاتا ہے؟ لم یستزیہوا بنور العلم، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو نور علم سے منور ہی نہیں کیا ہے، نور علم سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ غور کریں گے نا، جس کے یہاں علم کا نور نہیں ہوتا ہے اس کے یہاں سے بات قدم نہیں آ سکتا، اس کے یہاں استقلال نہیں آ سکتا، اس کے یہاں پائیداری نہیں آ سکتی، پائیداری ممکن نہیں۔ علم سے بات قدم لاتا ہے، علم استقلال لاتا ہے، علم استحکام لے کر آتا ہے۔ لم یستزیہوا بنور العلم، یہ جو مچھر مکھی کی طرح ہے نا، ان کی وجہ، اس کی وجہ اس لیے ہے کہ لم یستزیہوا بنور العلم، انہوں نے اپنے آپ کو نور علم سے منور نہ کیا۔ مگر دوسرا ایک عظیم مرحلہ ہے، آپ غور کریں، مرجعیت کتنی بڑی
طاقت ہے، یہ مرجعیت طاقت نہیں ہے، ایک مضبوط ستون کا نام ہے، ایک مضبوط ستون کا نام ہے۔ میرے مولا نے کہا اگر پڑھ نہیں سکتے ہو، اپنے آپ کو نور علم سے منور نہیں کر سکتے، تو کم سے کم کسی مستحکم ستون سے جڑ جاؤ، مستحکم ستون سے جڑ جاؤ، مستحکم ستون سے جڑ جاؤ۔ لم یلجؤ الی رکن، جب بھی پڑھے لکھے نہ رہو گے، مستحکم ستون سے نہ جڑو گے، تو کوئی حیثیت نہ رہے گی۔ ہوا کا ہلکا جھونکا تمہیں اڑا کے لے کے چلا جائے، ایک ہلکا جھونکا لے کے چلا جائے گا۔ سماج اور معاشرے میں مکھی اور مچھروں کی طرح اڑتے پھرو گے، کوئی حیثیت نہ رہے گی۔ ہاں اگر حیثیت چاہیے تو اپنے آپ کو نور علم سے منور کرنا ہوگا، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی مضبوط رکن سے لگ جاؤ۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا ہے کن عالمن او متعلمن او صاحب عالم، یا تو عالم بن کے جیو، یا متعلم بن کے جیو، یا کسی عالم کے دوست بن کے جیو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ بشر بن غالب، پہچان لو امام حق کون ہے۔ امام برحق کو پہچاننا ضروری ہے، اس لیے کہ جو جس کے پیچھے جائے گا امام برحق ہی جنت تک لے جائے گا۔ یہ مسئلہ بس پہلا مرحلہ تنعیم کا، دوسرا مرحلہ صفاح کا، ایک اور منزل عقیق، مگر چونکہ یہاں واقعہ رونما نہیں ہوا اس لیے اسے چھوڑا۔ چوتھا مرحلہ ذات عرق کا ہے، اور پانچواں مرحلہ حاجر ہے۔ حاجر میں ایک مرتبہ پھر اپنے ان منازل کو پھر دہرانا چاہوں گا۔ پہلی منزل کو تنعیم، جسے ادنی الہل کہا گیا ہے، دوسری منزل صفا ہو گئی، تیسری منزل جہاں قیام نہ ہوا وہ عقیق ہے، اور چوتھی منزل ذات عرق، پانچویں منزل کا نام ہے حاجر۔ ہا بڑی ہے الف جیم رے، حاجر پانچویں منزل ہے، یہ پانچویں منزل۔ اب میں ٹھہر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ بات کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل، ایک خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا۔ 10 رمضان کو پہلا خط پہنچا تھا اہل کوفہ کا، نیمہ ماہ مبارک رمضان میں مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا امام علی مقام نے۔ 5 شوال کو مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ گئے، صحیح ہے یہاں تک بات؟ اور اپنی شہادت سے 27 دن پہلے خط لکھا تھا۔ وہ خط کیا تھا؟ ان الرائد لا یکذب اہلہ، وہ پڑھ چکا آپ کی خدمت میں۔ خط پہنچا کب؟ میں مسلم ابن عقیل کا خط کب پہنچا ہے؟ امام علی مقام کب نکلے ہیں؟ 8 ذی الحجہ کو مسلم ابن عقیل کا خط آخر ذی قعدہ میں مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا ہے، آخر ذی قعدہ کو۔ خوب مسلم ابن عقیل کے خط کا جواب کہاں دیا؟ جس میں مسلم ابن عقیل نے یہ کہا تھا کہ 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کر رکھی ہے، یہ تو مسلم ابن عقیل نے لکھا تھا۔ مورخین نے تو 25,000 کی لفظ ہے، 25,000 کی بھی تعداد، 40,000 کی بھی تعداد، تو یہ خط کا جواب تو ابھی دینا ہے نا۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ فاقبل فان الناس کلهم معک، آقا تشریف لے آئیے، سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ مقام حاجر، مقام حاجر توجہ کریے گا، یہاں کے اوپر اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھا ہے۔ کس خط کا جواب لکھا ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل کے خط کا جواب کہاں سے لکھا ہے؟ کوفے میں، معاف کریے گا، مقام حاجر پہ۔ کون سی منزل ہے مقام حاجر؟ 5ویں منزل ہے نا۔ مقام حاجر پہ لکھا ہے۔ کس کے ذریعے یہ خط بھیج رہے ہیں؟ قیس ابن مسہر سیداوی، کئی مرتبہ آئے گئے ہیں قیس ابن مسہر سیداوی، بڑی عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے قیس ابن مسہر سیداوی۔ خدا کی قسم میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرا جذبہ ولا اپنے عروج تک پہنچ رہا تھا۔ کیسا شجاع انسان تھا، کیسی حسین کی معرفت تھی قیس ابن مسہر سیداوی کو۔ پتا چلے گا یہاں مجلس پڑھ لینا بہت آسان ہے، مگر ابن زیاد کے سامنے اور ابن زیاد کے خوخار ساتھیوں کے سامنے جس نے بابا سے بلند نعرہ الصلوات
امن و امان کی جگہ پہ پڑھ لینا، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، مگر ابن زیاد کے سامنے حسین کی عظمت کو بیان کرنا اور اصحاب ابن زیاد کے سامنے عظمت حسینی اور شجاعت حسینی کو بیان کرنا، یہ قیس ابن مسہر سیداوی کا کردار، قیس کا کردار ہے۔ کون کتنا عظیم درس دیا ہے، کہا سنو تو اصلی حیات تو یہی ہے جو حسین کے کام آ جائے، اصلی حیات یہی ہے جو امام وقت کے کام آ جائے۔ مر بھی جاؤ گے نا تو جو مر کے زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے اسے حسین کہا محمد اول محمد کیسے مر کے جیا جاتا ہے، حسین سے دنیا سیکھے نا، کیسے انسان مر کے زندہ رہتا ہے، جانے قربان ہو جائیں۔ لکھ دیا مقام حاجر پہ من الحسین ابن علی الی اخوانہ من المومنین والمسلمین، حسین ابن علی کی طرف سے برادران ایمانی و اسلامی اہل کوفہ کو میرا سلام و سلام علیکم واحمد الیکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اما بعد فإن کتاب مسلم ابن عقیل جاءنی، مسلم ابن عقیل کا خط پہنچا، مگر خط کہاں پہنچا تھا بھئی؟ خط تو مکے میں پہنچا تھا، آخر ذیقعدہ میں پہنچا تھا، مگر جواب کہاں سے دیا جا رہا ہے؟ مقام حاجر سے دیا جا رہا ہے نا۔ ان کتاب مسلم ابن عقیل جاءنی یخبرنی فیہ، مجھے بتایا ہے اس میں بحسن رأیکم، بے حسن رائکم، مجھے بتایا ہے تمہارے حالات اچھے ہیں، واجتماع ملیکم علی نصرنا، اس میں لکھا ہے مسلم ابن عقیل نے تم سارے لوگ حسین کی نصرت کے اوپر آمادہ ہو، والطلب بحقنا، اور تم سب کے سب ہماری ہمراہی کے لیے آمادہ ہو، ہمارے حق کو تم طلب کرنے کے لیے آمادہ ہو، تم نے بلایا ہے۔ امام نے کہا وقد سألت اللہ ان یحسن لنا الصنیع، میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیا کہ اللہ ہمارے کام کو، ہمارے امر کو بنحو احسن پائے، تکمیل تک پہنچا دے، اور ان یصیبکم علی ذالک اعظم الاجر، تم نے زحمتیں کی ہے نا، امام میں وقت کو خط لکھا ہے، مدد کرنے کی بات کی ہے، تو اس پہ اللہ تمہیں عظیم اجر عطا فرمائے، اللہ تمہیں عظیم اجر۔ وقد شخصت الیکم یوم الثلاثاء لثمان مزینا من ذی الحجۃ یوم الترویہ، میں نکل چکا ہوں سے شنبے کو 8 ذی الحجہ کو، جسے ترویہ کا دن کہا جاتا ہے، جسے ترویہ پانی بھر کے لوگ عرفات کی طرف لے کر جاتے ہیں، کہا میں تمہاری طرف نکل چکا ہوں، تمہاری طرف نکل چکا ہوں۔ ٹھیک امام علی مقام اسی دن نکلے ہیں جس دن مسلم ابن عقیل نے کوفے میں قیام کیا، جس دن مسلم کی سے شنبے کو مسلم ابن عقیل نے 8 ذی الحجہ کو کوفے میں قیام کیا ہے، اور 4 شنبے کو 9 ذی الحجہ میں مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی ہے۔ ابھی امام علی مقام کو مسلم ابن عقیل کی شہادت سے آگاہی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو خط لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر امام نے کہا کہ اذا قدم علیکم رسولی، یہ رسول کون ہے؟ قیس ابن مسہر سیداوی۔ اذا قدم علیکم رسولی، اگر میرا قاصد تم تک پہنچ جائے نا، فق میں شوفی امرکم وجدو، دیکھو اپنے کام میں سرعت کرنا، اپنے کام میں تیزی کرنا، وجدو، جدیت کا مظاہرہ کرنا، فإنی قادم علیکم انشاءاللہ فی ایامی ہذہ، چند ہی دنوں میں تم تک پہنچنے والا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ خط کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد قیس بن مسہر سیداوی کو بلایا، اور وہ عرض کر چکا ہوں قادسیہ پہ، قطانہ پہ حسین بن نمیر کی فوج موجود ہے، خفان پہ اس کی فوج موجود ہے، لعلا پہ اس کی فوج موجود ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے قادسیہ کو۔ قیس بھی تو کوفے ہی کے نامہ بر تھے، کوفے سے آئے ہوئے تھے۔ قیس خط کو لے کر چلے، مگر قادسیہ پہ گرفتار کر لیے گئے،
حسین بن نمیر نے قیس بن مصہر سیداوی کو قادسیہ پہ مقام قادسیہ پہ گرفتار کر لیا. فبعث به الی عبید اللہ ابن زیاد، گرفتار کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا. اب یہاں پہ کردار قیس بن مصہر سیداوی سمجھ میں آئے گا. قیس آپ کے عزم کو سلام، آپ کے ثبات قدمی کو سلام، آپ کی معرفت حسینی کو سلام. خدا کی قسم کیسا کردار ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا جینا چاہتے ہو، جینا چاہتے ہو. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ زندگی چلنے پھرنے کا نام ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا. جبکہ کیا اس نے میرے مولا کا یہ قول نہیں سنا ہے؟ میت الاحیاء، کچھ لوگ چلتے پھرتے ہیں مگر میرے مولا نے کہا ہے انہیں زندہ نہ سمجھنا، یہ چلتی پھرتی لاشیں. یہ زندہ نہ سمجھنا، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جنہیں حق کا عرفان نہ ہو، جنہیں باطل کا پتہ نہ ہو، جن کے یہاں معرفت نہ ہو. میرے مولا نے کہا لا یعرف باب الہدی فیتبع ولا یعرف باب العمی فیصد عن. باطل کو نہیں پہچانتا ہے، حق کو نہیں جانتا. اما جب حق کو نہ جانے گا تو حق کا اتباع کیسے کرے گا؟ جب باطل کو نہیں پہچانے گا تو باطل سے کنارہ کشی کیسے کرے گا؟ میرے مولا نے کہا جو حق کو نہ پہچانے اور حق کو پہچان کر کے نہ پہچان کر کے حق کے پیچھے نہ جائے، یا باطل کو پہچان کر کے باطل سے رکے نہ. میرے مولا نے یہ ایک پیغام دیا ہے پوری بشریت کو، اے لوگو ذالک میت الاحیاء، ایسے لوگوں کو زندہ نہ کہنا، یہ چلتی پھرتی لاشیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. کہا انہیں نہ. اب گرفتار کر کیا گیا. فبعث به الی عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس انہیں بھیج دیا گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہے، اب یہ تبری کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک مختصر سا فرق ہے تبری کے اندر اور ارشاد شیخ مفید، دونوں باتوں کو نقل کروں گا. تبری نے لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اسعد الی القصر. حالانکہ معنی کیا تھا توجہ کریے گا، ممبر پہ جاؤ. اچھا اب تبری کے الفاظ نقل کروں، بہت معذرت کے ساتھ، نقل کفر نباشد. یہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ الفاظ، اس طرح کے الفاظ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ مسجد کوفہ میں بھی کہا ہے. اس نے مسجد کوفہ میں بھی، اور یہاں کے اوپر بھی قیس ابن مصہر سیداوی سے کہا اسعد فصب علی الکذاب ابن کذاب العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. ممبر پہ جاؤ، سارے ابن زیاد کی فوج موجود ہے وہاں کے اوپر. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ممبر پہ جاؤ. کام کیا کرنا ہوگا؟ حسین کو اور ان کے والد کو، ان کے والد پہ لعنت کرنا ہوگی، ان کی مذمت کرنا ہوگی، انہیں برا بھلا کہنا ہوگا. اب یاد سے آپ انصاف سے بتائیے، مجمع تھا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ پورا مجمع ہماتن گوش بنا ہوا تھا. دیکھیں حسین کا قاصد ممبر پہ جا کے حسین کے بارے میں کیا کہتا ہے. مگر جانے قربان ہو جائیں، حسین کا جو چاہنے والا ہوتا ہے نا، وہ مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا ہے، مصیبت کو فرصت میں بدل دیا کرتا ہے. فرصت میں بدل. یہ تو مجھے ایک نیا موقع مل گیا اپنے آقا کے مشن کو پہنچانے کے لیے، اپنے آقا کے مقصد کی تبلیغ کے لیے. اب اس سے بہتر اور وقت کیا ہو سکتا ہے؟ فصب علی الکذاب ابن کذاب. پورا مجمع خاموشی چھائی ہوئی تھی. حسین کا قاصد ممبر پہ جا کے کیا کہتا ہے سنیں گے عزیزان محترم. ممبر پہ فصعد المنبر ایھا الناس. اللہ اللہ، ناس کہاں تھے وہاں پہ؟ جانے قربان ہو جائے. پوری بشر، ناس تو ہر فرد کو کہا جاتا ہے نا، پوری عالم انسانیت کو خطاب کر دیا قیس نے. ارے چند لوگ تھے، کہا ضرور چند لوگ ہیں، بات بڑی اہم کہنے جا رہا ہوں. جب بات اہم کہنی ہوتی ہے تو ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے. ایھا الناس، ایھا الناس.
ان هذا الحسین ابن علی خیر خلق اللہ، خیر خلق اللہ، اللہ اللہ، خیر خلق اللہ، ان هذا الحسین ابن علی خیر خلق اللہ، خلق خدا میں سب سے بہترین فرد کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ کیسے میں یہاں کے اوپر عزیزان محترم رک ہی نہیں سکتا ہے، تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، یہ قیس نہیں تھے، قصر حکومت میں ایک سیلاب رواں تھا، ایک سیلاب رواں تھا، سیلاب رواں تھا، اللہ اللہ۔ انشاءاللہ المستعان کل شب عاشور کی مجلس 8:45 پہ شروع ہو جائے گی، اس کے بعد مولانا سمر صاحب قبلہ کے ہاں کی مجلس شروع ہوگی انشاءاللہ۔ روز عاشورہ اعمال عاشور حسین امام صادق علیہ السلام میں 10 بجے دن میں منعقد کیا جائے گا، نماز ظہر کے بعد مجلس اور اس کے بعد ماتمداری اور فاقہ شکنی ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، صاحبان قدر ہے نا، تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، تاجداری میں اورنگ نگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی، بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ، پستی کی علامات ہے انصاف سے کینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ، ہاں پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا، جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے، کیوں چپ ہے، اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا قیس، آپ کے عزم پہ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا۔ میں تو کیا ایک طالب علم کو، ایک چھوٹے سے طالب علم کو جذبہ قیس آ جائے تو خدا کی قسم قیس ابن مسہر سیدابی کا جذبہ چاہیے ذکر سید الشہداء کے لیے، تاکہ قیس مل جائے، عزم قیس مل جائے، ایمان قیس مل جائے، ایمان ہے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔
دیکھے نا دشمن حسین کو اللہ اس کی عقل کو کتنا پست کر دیتا ہے. ممبر بنایا تھا کہ قیس جا کر فضیلت حسین بیان کر دے. خود ممبر بنا رہے ہیں نا بھئی، خود ممبر بنا رہے ہیں. خدا کی قسم جانے اللہ ایسے کام لیتا ہے. تم نے قیس کو گرفتار کیا، جاؤ برا بھلا کو حسین کی مذمت کرو. ایھا الناس ان الحسین ابن علی خیر خلق اللہ. اللہ اللہ، یہ خیر خلق اللہ یعنی یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ اللہ، بھئی خیر خلق اللہ کا کیا مطلب ہے؟ خیر خلق اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کتنا بصیر انسان ہے، کتنا آگاہ انسان ہے، کتنا شجاع انسان ہے. اسی کو تو عاشق حسین کہا جاتا ہے جس کے ہاں اتنی بصیرت پائی جاتی ہے. ان الحسین ابن علی، خوب چن کے رکھا ہے حسین ابن علی. اللہ اللہ، علی مرتضیٰ کا بھی نام لیا جا رہا ہے. ان الحسین ابن علی، خیر دونوں کا نام لیا ہے. قیس نے خدا کی قسم باپ کا بھی نام لیا ہے، ماں کا بھی نام لیا ہے. جب یہاں تک لے کر آ گیا نا، میں نے کبھی کہا تھا مگر آج ضرور کہنا چاہوں گا، حضرت عباس کی ماں کو ام البنین کہا جاتا ہے. مولائے کائنات ہے نا، اور جنگ ہے. جنگ کے مقام پہ آ کے کہتے ہیں کہ میری ماں نے جب آیا ہے مرحب تو اس نے آ کر یہی تو کہا تھا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. تو علی مرتضیٰ نے کیا کہا تھا؟ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جنگ میں ماں کا کردار کا ہے. ماں کا تذکرہ کیوں بھائی؟ جنگ تھی، جنگ کے میدان میں ماں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جگہ جگہ حسین اپنے باپ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اپنے ماں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. آخر اس جنگ میں دونوں نے اپنی اپنی ماں کا تذکرہ کیوں کیا؟ مرحب نے بھی اپنی ماں کا تذکرہ کیا، علی مرتضیٰ نے بھی اپنی ماں کا تذکرہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ کسی اور بات کی جنگ نہ تھی، دو ماں کے کردار کی جنگ. ومحمد المختار وبعلي الكرار وفاطمة ابنة الأطهار. نحن قوة محمدية علوية حسنية حسينية سجادية باقرية جعفرية كاظمية رضوية جوادية تقوية نقوية عسكرية مهدوية زينبية. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. حيدري حيدري محمد آل محمد صلوات. کیوں آخر جنگ میں ماں کا تذکرہ کیوں؟ کوئی اور بات نہ تھی، دو ماں کی جنگ کا، دو ماں کے کردار کی جنگ تھی. مرحب نے بھی اپنی ماں کا تذکرہ کیا. عباس کی ماں کو ام البنین کہا جاتا ہے، حسین کی مادر گرامی کو فاطمہ کہا جاتا ہے، حسین کے والد کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے، حسین کے دادا کو ابو طالب کہا جاتا ہے، حسین کی دادی کو فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے، نانا کو رسول خدا کہا جاتا ہے، نانی کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. جگہ جگہ کہاں میری ماں ہے. تو دو ماں کے کردار کی جنگ تھی. اب سننے کے عزیزان محترم، عباس کے لیے مولائے کائنات نے یہی تو کہا تھا، عقیل ایک ایسی خاتون لے آؤ ولدت الفہولہ، ولدت الفہولہ، جس کو کسی فہول، کس کو نر نے جنا ہو، جس کو کسی نر نے جنا ہو، فہول نے جنا ہو. اللہ اللہ. تو دو ماں کے کردار کی جنگ تھی. دونوں نے اپنی اپنی ماں کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا دنیا کو، دنیا دیکھے کس کی ماں کسے مرحب بناتی ہے اور کس کی ماں کسے حیدر
دنیا حسین کو نہیں پہچانتی ہے. حسین حسین اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا الا وان الدئی یا ابن الدئی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ 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 ہیہات من الذلہ. وہ نابکار ابن نابکار ہائے زہرا کا لال. میں نے تو بڑی ادب کی رعایت کر دی ہے ترجمے میں. الا وان الدئی یا ابن الدئی قد رکزنی بین اثنتین. مجھے اللہ اللہ میں کیسے حسین کے مفہوم کو پہچان سکوں. مجھے اس وہ کہتا ہے کہ حسین یا تلوار چلے گی یا ذلت کو قبول کریے. ہیہات من الذلہ. جا کر اس سے کہہ دینا حسین سے ذلت بہت دور ہے. حسین آپ یہ کہہ دیتے نا اللہ اللہ میں ذلت سے دور ہوں. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہہ دیتے ہم ذلت سے دور ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے مگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ ذلت ہم سے دور ہے. ذلت ہم سے دور ہے. یا اللہ ذالک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور طہرت. علی مرتضیٰ کے طیب و طاہرہ گوشت پہ پلا بڑھا ہوں. وجدود طابت. میں نے اپنی ماں فاطمہ کا دودھ پیا ہے جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑے. جو علی مرتضیٰ کے طیب و طاہرہ گوشوں پہ پلا بڑھا ہو جس کی آغوش میں جس کی رگوں میں فاطمہ کا لہو دوڑے وہ اس سے ذلت کی باتیں کرتا ہے. وہ اس سے جنگ کی باتیں کرتا ہے. وہ پستی کی باتیں کرتا ہے. کیا اسے پتا نہیں حسین کے والد کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. حسین کے نانا کو رسول خدا کہا جاتا ہے. حسین کی مادر گرامی کو فاطمہ کہا جاتا ہے. یہی تو قیس نے کیا. ایھا الناس ان الحسین ابن علی خیر خلق اللہ. اور دوسرا جملہ سنیے گا وابن فاطمہ بنت رسول اللہ. ابن فاطمہ بنت رسول اللہ. اور پھر اپنے کو بھی جب انسان دوسرے سے جڑ جاتا ہے نا تو قابل عظمت انسان سے جب جڑتا ہے تو عظیم بن جاتا ہے. وَأَنَا رَسُولُهُ إِلَيْكُمْ وَأَنَا رَسُولُهُ إِلَيْكُمْ. میں تو حسین کا قاصد ہوں جس کے بابا علی مرتضیٰ ہیں جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہے. وَقَدْ فَارَقْتُهُ بِالْحَاجِرِ. اور انہیں حاجر پہ چھوڑ کر آیا ہوں. اور دیکھ لو فَعَجِيبُوهُ. اللہ اللہ اب یہی موقع پا کر کہاں حسین کے مقصد کی تبلیغ ہونا چاہیے. تبلیغ تو کر دو. یاد رکھیے گا کبھی کبھی وقت پہ ایک جملہ 1000 صفحے کی کتاب پہ بھاری پڑ جاتا ہے. 1000 صفحے کی کتاب پہ بھاری پڑ جاتا ہے. 1000 گھنٹے کی تقریروں پہ بھاری پڑ جاتا ہے. وقت پہ ایک جملہ کہہ دو اللہ اللہ. ہاں قیس ابن مسہر سیداوی نے جان تو دے دیا مگر اپنے خون کے ذریعے سے کربلا کی تاریخ کے صفحات پہ ایک صفحہ اپنے خون کے رنگ سے منور کر دیا کربلا کی تاریخ کو. ایھا الناس حسین ابن علی آ گئے ہیں. خیر و خلق اللہ ہیں. ابن فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں. عجیبو ہو تم سب پر واجب ہے کہ حسین کی نصرت کے لیے جلدی کرو. حسین کی نصرت کے لیے ان کے پاس اور کیا راستہ تھا اور کیا راستہ ہے اللہ اللہ. ان کے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا ہے کہ صرف اور صرف کسی کے حیات کو اس سے چھین لیا جائے. قیس بن مسہر سیداوی کو لے جایا گیا قصر امارہ کے اوپر. دارالامارہ پہ لے جایا گیا اور دارالامارہ پہ لے جانے کے بعد یہ سب سے بڑی دشمن کی شکست ہے.
اس سے بڑی شکست اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا ہو سکتی ہے تم سے؟ یہ تمہاری سب سے بڑی شکست اور ناکامی کی دلیل ہے۔ قیس ابن مسہر سیداوی کو دارالامارہ کے اوپر لے جایا گیا، فرومیہ بہ، اور بعد نے لکھا ہے فرمو بہ، اور دارالامارہ کے چھت سے انہیں پھینک دیا گیا، فتقطع، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چکنا چور، جیسے ایک شیشے کا برتن گرا دیا جائے کیسے چکنا چور ہو جاتا ہے، ایسے قیس ابن فما تھا۔ ہاں جان دے دی، مگر عزیزان محترم حسین کے مشن کے راہ میں جان دے دی۔ یہ وہ مقام تھا جسے مقام ہاجر کہا جاتا ہے، جہاں کے اوپر امام علی مقام نے قیس بن مسہر سیداوی کو خط دے کر بھیجا تھا، مگر قادسیہ پہ گرفتار کر لیے گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ بس عزیزان محترم، آج بھی دشت میں روح شہداء پیاسی ہے، کشت ارمان رسول دوسرا پیاسی ہے، آج بھی عطرت محبوب خدا پیاسی ہے، پہرے دریا پہ نہیں پھر بھی وفا پیاسی ہے، پہرے دریا پہ نہیں آج بھی عطرت محبوب خدا پیاسی ہے، کشت ارمان رسول تو سرا پیاسی ہے، آج بھی عطرت محبوب خدا پیاسی ہے، پہرے دریا پہ نہیں پھر بھی وفا پیاسی ہے۔ اپنے کردار کو موجوں کی روانی دے دو، اٹھو اور مقصد شبیر کو پانی دے دو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ ایسا موضوع ایسا تھا، وگرنہ سوچا تھا کہ پوری گفتگو حضرت ابی الفضل عباس پہ، لیکن چونکہ 9 محرم کو حضرت ابی الفضل عباس کا بڑا کردار ہے، اب آج یہاں موضوع رک جائے گا، انشاءاللہ باقی منازل رہ جائیں گی، اگر اللہ نے توفیق دیا تو انشاءاللہ پھر وہاں سے شروع کیا جائے گا۔ کل کی گفتگو تو صرف اور صرف 9 محرم اور شب عاشور کے حوالے سے گفتگو ہوگی، کتنا عظیم کردار ادا کیا ہے حسین نے اور حسین کے ساتھیوں نے اور حسین کی بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اور حضرت ابی الفضل عباس نے، امام معصوم نے جن کے لیے کہا۔ اس سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، کان العباس رجلا وسیما جمیلا یرکب الفرس رجلاہ یخطان فی الارض وکان یقال له قمر بنی ہاشم وکان لواء الحسین معا، کان لواء الحسین معا، کان العباس کالجبل العظیم وقلبه كالطود الجسیم لأنه فارسا حماما وبطلا شجاعا كان جسورا على الضرب والتاني على الكفار وميادان الحروب۔ اللہ اللہ، جو ایک دلیر ایک شجاع انسان تھے جس کا قلب پتھر کی طرح تھا، اتنا شجاع انسان تھے حضرت ابی الفضل عباس۔ مگر عزیزان محترم توجہ کریے گا، جس کے ہوتے ہوئے امام علی مقام کو یہ الفاظ ہیں، استجار بہ الحسین ابن علی، جس کی وجہ سے امام علی مقام کو سکون ملتا تھا اسے عباس کہا جاتا ہے، اصحاب حسینی کو سکون ملتا تھا اسے عباس کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس کی عظمتوں کو جاننا ہے نا تو علماء نے لکھا ہے، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت ابی الفضل عباس کے ایک بیٹے ہیں جنہیں عبید اللہ کہا جاتا ہے، عبید اللہ ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، یہ جائے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام تک۔ ہمارے چوتھے امام ہیں کربلا کے جو عینی شاہد ہیں، عبید اللہ ابن عباس ابن علی کو دیکھ لیا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، عباس کے بیٹا تھے نا، حضرت ابی الفضل عباس کے بیٹے ہیں عبید اللہ ابن عباس ابن علی، دیکھ لیا تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ تو میرے چوتھے امام نے عبید اللہ کو خطاب کر کے کہا کہ نبی گرامی کے لیے سب سے سخت دن احد کا دن تھا، جس دن نبی گرامی کے چچا جناب
جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوئی۔ سب سے سخت دن رسول اللہ کے لیے وہ دن تھا جہاں کے اوپر شیر خدا اور شیر رسول خدا شہید ہوئے۔ اس کے بعد جنگ موتا، غزوہ موتا کا دن تھا جہاں کے اوپر رسول خدا کے چچا زاد بھائی جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی ہے۔ مگر اس کے بعد عبید اللہ سے کہا، عبید اللہ ابن عباس ابن علی سے، لیکن لا یوم کیوم الحسین، دیکھ کر کہا تھا جناب عبید اللہ سے کہ امام نے، چوتھے امام نے کہا، ایک 22 سال کا بیٹا اپنی نگاہوں سے واقع کربلا کو دیکھے ہوئے، جناب عباس علیہ السلام کے فداکاری کو، ایثار کو، جذب قربانی کو دیکھے ہوئے اپنی آنکھوں سے کہا، لیکن لا یوم کیوم الحسین، حسین کے دن جیسا کوئی دن نہ تھا، حسین کے دن جیسا کوئی دن نہ تھا۔ وہ دن وہ تھا جس دن 30,000 کی فوج تھی، 30,000 کی فوج تھی، اور سب کے سب اپنے کو نبی کا امتی کہہ رہے تھے، حسین کو گھیر لیا تھا۔ کل یتقربون بہ الی اللہ، ہر انسان حسین کو قتل کر رہا تھا اور قتل کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کی قربت، حسین خدا کی طرف بلا رہے تھے، مگر ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا، کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد امام نے کہا، رحم اللہ امی العباس، اللہ ہمارے چچا عباس پہ رحمت نازل کرے، لقد آثرا وابلا وفدا اخاہ بنفسہ حتی قطعت یدا، کہا اللہ ہمارے چچا عباس پہ رحمت نازل کرے، رحمت نازل کرے، اس لیے کہ ہمارے چچا عباس نے ایثار کیا ہے، ہمارے چچا عباس نے مصیبتیں برداشت کی ہیں اپنے بھائی کی راہ میں، ہمارے چچا عباس نے اپنی جان کو قربان کر دیا حسین کے اوپر، یہاں تک کہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اجرکم اللہ، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں بہشت میں 2 پر دیے ہیں جس کے ذریعے سے وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، ان للعباس عند اللہ منزلۃ یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، مقام ہے حضرت ابی الفضل العباس کا، اللہ کے نزدیک وہ مقام ہے، سارے شہداء جس کے اوپر غیبت کریں گے وہ مقام ہے۔ بس عزیزان محترم، حسین کے بھائی حضرت ابی الفضل العباس، سکینہ کے چچا کو عباس کہا جاتا ہے، زینب کے ڈھارس کو عباس کہا جاتا ہے، محرم کی 8 تاریخ ہے، حسین کا قافلہ مقتل سے قریب ہو رہا ہے، بڑا دلاسا سہارا تھا سکینہ کو اپنے چچا کے اوپر، جب دیکھا حضرت عباس نے کہ میرے آقا یکو تنہا ہیں، غربت کا عالم ہے اور اکیلے حسین ہیں، تو ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین مقتل کے الفاظ دیکھے ہیں، جیسے ہی حضرت عباس نے کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زار زار رونے لگے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا بھائی مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، زینب کی ڈھارس مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اللہ اللہ۔ حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، آقا میرا دل تنگی کر رہا ہے۔ حسین نے کہا عباس اگر مرنے جانا ہے نا، اگر جانا ہے تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ التش التش کی صدائیں آ رہی تھی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس
مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ خیمے میں آئے، جناب عباس خیمے میں آئے۔ زینب کو معلوم تھا نا جو بھی گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ زینب سمجھ گئی عباس اب زندہ واپس آنے والے نہیں۔ ایک مرتبہ عباس کو بلا لیا، بھیا عباس میں ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ ثانیہ زہرا حدیث سنانے جا رہی تھی۔ عباس دونوں سانو ہو کے بیٹھ گئے، ثانیہ زہرا حدیث سنا رہی ہیں۔ عباس میرا بچپنا تھا، میں بابا کے سانو پہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے بازوؤں پہ چادر تھی، ایک مرتبہ ہوا چلی، عباس بازوؤں پہ چادر تھی، ہوا چلی، چادر ہٹ گئی، بابا نے میرے بازو کا بوسہ لے لیا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ عباس میں تڑپ گئی۔ عباس میں تڑپ گئی، میرے بابا نے یہ کیا کیا؟ بابا آپ نے میرے بازو کا بوسہ کیوں لیا؟ زینب ارے ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ زینب کہہ رہی تھی میں سوچتی تھی ارے جس کے 18 بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی، کس کی مجال ان بازوؤں میں رسن باندھے، مگر بعد شہادت حسین بازوؤں میں رسن باندھی گئی۔ اجرکم اللہ۔ عباس رخصت ہو رہے تھے، مشق سکینہ لے لیا۔ اللہ اللہ، ایک بھتیجی کو اپنے چچا پہ کتنا اعتماد ہوتا ہے۔ ایک بھتیجی بچوں کو جمع کیے کہہ رہی تھی اے بچوں گھبرانا نہیں، میرا چچا عباس ہے، میرا چچا پانی لے کر آئیں گے، وہ دیکھو میرا چچا جا رہا ہے۔ مشق سکینہ لے لیا۔ اللہ اللہ، نہر کی طرف بڑھ گئے۔ 4000 کی فوج نہر فرات کو گھیرے ہوئے تھی، جہاد کرتے کرتے ایک مرتبہ گھوڑا نہر فرات میں ڈال دیا۔ اجرکم اللہ۔ مقتل کے الفاظ ہیں، مقتل کے الفاظ ہیں۔ فرات میں اتنے اندر گئے، پانی گھوڑے کے شکم سے لگ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پانی کو چلو میں لیا، منہ کے قریب لے کر آ گئے، قریب لے کر آ گئے۔ پوری فوج دیکھ رہی تھی مگر سمجھ نہ پا رہی تھی۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا اے عباس تمہارا آقا پیاسا ہے، حسین پیاسا ہے، مولا پیاسے ہیں، ارے سکینہ پیاسی ہے، وفا کیا کہے گی، غیرت کیا کہے گی؟ واللہ لا سوق الماء وسیدی الحسین عطشان، ارے میرا حسین پیاسا ہے، میں پانی نہ پیوں گا، فرم الماء علی الفرات، پانی کو فرات میں پھینک دیا۔ وہ عباس کیسے پانی پی لے گا جس کا آقا پیاسا ہو؟ ارے سکینہ پیاسی، زینب پیاسی،
नसीब मश्क सकीना को भर लिया। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा के। उम्मुल बनीन ने ऐसी तरबियत की थी ना, ए मेरे लाल हुसैन को भाई न कहना, आका कहते रहना। अल्लाह अल्लाह जिंदगी भर जिसने हुसैन को आका का। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मश्क सकीना लिया, पानी भर लिया, जा रहे थे पानी पहुंच जाए, अरे मेरी सकीना प्यासी है, मेरा आका प्यासा है, मेरे माँ प्यासे हैं, मैं अपने इमाम तक पानी पहुंचाऊंगा, मैं अपने इमाम की प्यास बुझाऊंगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मगर एक लईन ने ऐसा वार किया, दाहिना बाजू कलम हुआ। अल्लाह अल्लाह। अब्बास ने कहा इनकता तुम यमीनी, इनकता तुम न सुन सकोगे। हाथी तो इंसान की ताकत है ना, हाथी तो इंसान के बाजू, या बाजू ही तो इंसान की कुव्वत है। दाहिना हाथ कटा तो कह रहे थे तुम मेरा दाहिना हाथ काट दोगे, लो दाहिना हाथ काट लो, मैं हुसैन की नुसरत करूंगा, मैं दीने खुदा की हिमायत करूंगा। बाएं हाथ में मशकीज़ा पकड़ा, अलम संभाला, पानी हुसैन तक ले जाना है, वार किया, बाजू कलम हुआ। अब अब्बास के पास हाथ न रहे, न सुन सकोगे, दांत से पकड़ लिया। अल्लाह अल्लाह, कैसी शुजाअत थी, कैसी शुजाअत थी। दोनों हाथ कट गए, दोनों हाथ। अब्बास ने अपने को खिताब किया, या नफ्सो ला तख्श मिनल कुफ्फार। हाथ कट गए मगर कह रहे थे करने की जरूरत नहीं, पानी ले चलो। एक तीर आया, आंख में बेबस हुआ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब्बास क्या करे, एक मर्तबा सर ने उड़ा लिया, तीर निकालना चाहते थे, एक गुर्जा के सर पे लगा। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह किसी गम में न रुलाए। एक तीर मश्क सकीना पे लगा, पानी बह गया। अब्बास की उम्मीद पे पानी फिर गया। घोड़े का रुख फुरात की तरफ कर लिया। आका मदद को पहुंचिए, गुलाम जख्मी है। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन तेजी से चले, तेजी से चले। अब्बास की रमक जहां बाकी है, सर उठा लिया, अपने जानों पे रख दिया। ए अब्बास, कुछ कहना चाहते हो को? आका, एक आंख में खून, एक आंख में तीर। आका, मैं चाहता हूँ आखिरी लम्हे में आपके चेहरे की ज़ियारत कर लो। अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने खून साफ किया। अब्बास ने चेहरे हुसैन की ज़ियारत की और करने के बाद कहा आका, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी लाश खैमे में न ले जाइएगा। मैंने सकीना से वादा किया था, ए सकीना, मैं पानी लेके आऊंगा, मगर वादे की वफा न कर सका। अजरुकुम अल्लाह। ए मेरे आका, ए मेरे आका, मैंने वादा किया था, वादा पूरा न कर सका, मेरा लाशा यही छोड़ दिएगा। चचा को भतीजे से शर्मिंदगी हो रही है, मगर हाय
پھر علم اٹھا لیا. بچے نے کہا اے بچے میرا چچا آ رہا ہے, میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے, پانی مل جائے گا, مگر اب جو علم آیا, علم تو آیا, علم دار نہ آیا, علم مبارک کی زیارت کرنا ہوگا. علم آیا, علم دار نہ آیا. سکینہ نے کہا بابا ارے مجھے میرا چچا چاہیے. سکینہ پیاس بھول گئی. زینب سکینہ سے حسین نے کہا اے میری لال, تمہارا چچا تم سے شرمندہ ہے. تمہارا چچا کہہ گیا اے میرے آقا, میرے لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. ارے سکینہ اپنے باپ سے لپٹ گئی. بابا مجھے میرا چچا چاہیے, مجھے میرا چچا چاہیے. اہل عرب کو زینب رو رہی تھی, ام کلثوم رو رہی تھی, رباب آنسو بہا رہی تھی. بابا حسین کہہ رہے تھے کس نے میرا بھیا, میرا بھائی چلا گیا, میرا باپ چلا گیا, میرا سارا چلا